حضرت مولانا احمد شعیب صاحب. اس سے پہلے جناب اپنے جاگنے کا مظاہرہ کر دیں. دوسری بات ہے سردی اگر آپ قریب ہو جائے تاکہ یہ حضرات کھڑے ہیں کہ بیٹھ جائیں آپ کو گرمی محسوس ہوگی پھر انشاءاللہ. کیونکہ جب دل ملیں گے رگڑ پیدا ہوگی تو کچھ فرمائش ہوگی. جناب آگے ہو جائیں ان کو جگہ مل جائے تاکہ قرآن کی محفل ہے جب قرآن بیٹھ کر سنے تو دل پر اثر بھی ہوگا. مزید آگے ہو جائیں شور نہ لگے. لولا والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأطهياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محبوب حالوں کا کحال یوسف، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو
میں اللہ کریم نے مصر میں بادشاہی عطا فرمائی، میں اللہ کریم آپ کو مدینے میں بادشاہی عطا فرماؤں گا۔ حالوں کا کہال یوسف، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ظلم کرنے والے بھائیوں کو میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا، میں رب العالمین زیادتی کرنے والی برادری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دوں گا۔ حالوں کا کہال یوسف، میرے محبوب جس طرح حضرت یوسف نے ظلم کرنے والے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آپ ظلم کرنے والی برادری کو معاف کر دیں گے۔ حالوں کا کہال یوسف، جیسے حالات حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئے علیہ السلام و تسلیم، ویسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے ہیں، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات بہت حد تک آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ دیکھیے کلام مقدس کا انداز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ آیت نمبر 7، سورت کا نام سورت یوسف، میرے سامنے 12واں پارہ۔ فرمایا مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر سوال کرنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی موجود نہیں ہے، بلکہ لآیات، بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ کریم قصہ کیسے چلا، اشارہ عرض کرنے لگا ہوں احباب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے مشورے کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہمارا ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام جتنا پیار حضرت یوسف کے ساتھ کرتا ہے اور جتنا پیار اس کے سگے بھائی بنیامین کے ساتھ کرتا ہے، اتنا پیار ہمارے ساتھ نہیں کرتا۔ حالانکہ ہمارے ساتھ پیار والد صاحب بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، گھر کے کام کاج کرنے والے بھی ہم، سارا کاروبار سنبھالنے والے بھی ہم، امور خانہ داری کا انتظام کرنے کا اسباب مہیا کرنے والے بھی ہم، خدمت کرنے والے ہم، اور ابا جان زیادہ پیار حضرت یوسف سے کرتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کو غلطی لگی ہوئی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں کہنے لگے او کو تو لو یوسف اَبْتَرَهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ فَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا قتل نہیں کرتے پکڑ کر ایسی سرزمین میں جا کر ڈالو کہ حضرت یوسف واپس نہ آ سکے۔ جب حضرت یوسف نہیں ہوگا اس کے حصے والا پیار تمہیں مل جائے گا۔ حضرت یوسف کے قتل کا منصوبہ، حضرت یوسف کی جو
جدائی کا منصوبہ بھائی آپس میں تیار کر رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام والے کو پتہ کوئی نہیں، والے کو پتہ۔ اللہ کے لیے قرآن کی تائید تو کر دیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام والد کو اپنے بیٹوں کی اس سازش کا پتہ سب کو جاننے والا کون ہے؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اللہ کا نام محبت سے لیجیے، کیا پتہ اللہ میرا سوال اور آپ کا جواب قبول کر کے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تمام حالات کا علم رکھنے والا کون ہے؟ محبت کے ساتھ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کیا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ کہنے لگے حضرت یوسف کو قتل کرنے کے بعد یا کسی اور زمین میں پھینکنے کے بعد تم توبہ کر لینا، نیک بن جانا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ منصوبہ جب انہوں نے آپس میں پیش کیا، اللہ فرماتے ہیں قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، بڑا بھائی بول پڑا، کہنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ اللہ راضی ہے تو قتل کرنے کے قابل ہے، قتل نہ کرو، یہ مشورہ میں نہیں دیتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے بھائی جان؟ کہنے لگا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کسی کنویں کے جالے کے اندر جا کے رکھاؤ، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ جا رہا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لیتا جائے۔ جب قافلے والے کنویں پہ آئیں گے تو لٹکائیں گے، حضرت یوسف کو نکالیں گے، لے جائیں گے، یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہے تو یہ کام کرو، قتل کا مشورہ میں نہیں دیتا، کنویں والا مشورہ میں دے رہا ہوں۔ اب یہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام والد کی خدمت میں آ گئے اور آ کے عرض کیا کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف فإنا له لناصحون، ابا جان ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ حضرت یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہے بیٹو؟ ابا جان بات یہ ہے کہ ہم روزانہ جاتے ہیں جنگل کے اندر سیر کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے، ہمارا دل چاہتا ہے ہمارا بھائی یوسف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہیے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آج کا دن تو گزر چکا ہے، کل بھیج دیں، جنگل میں جا کے بھاگے گا، دوڑے گا، ورزش کرے گا، جنگل کے میوے کھائے گا، ہم حفاظت کرنے والے موجود ہیں، کسی قسم کا خطرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دل میں منصوبہ اور ہے، زبان پر بات اور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے موجود ہیں، بیٹے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہے ہیں، لیکن دل کا منصوبہ اور ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اللہ کا نام تو محبت سے لے لیجیے، دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ دل میں بات اور، زبان پر بات اور۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے موجود ہیں، لیکن سامنے